دوستو، قدیم زمانے میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے قریب ہی ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکے کو روزانہ اس درخت کے پاس آنا اور کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ روزانہ اس درخت کے پاس آتا اور کھیلتا اور درخت کے اوپر چڑھ جاتا اور اس کے پھل توڑ توڑ کر کھاتا اور پھر درخت کے سائے میں سو جاتا۔ وہ لڑکا اس درخت کو بہت چاہتا تھا اور اسی طرح اس درخت کو بھی اس لڑکے کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور لڑکا بڑا ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح روزانہ اس درخت کے پاس کھیلنے نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ نوجوان درخت کے پاس آیا اور مایوس سا لگ رہا تھا۔ درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ نوجوان نے اس سے کہا، اب میں بچہ نہیں رہا، اب میں درختوں کے ارد گرد نہیں کھیلتا۔ مجھے کچھ کھلونے چاہیے اور انہیں خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت درخت نے کہا، مجھے افسوس ہے، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میرے اوپر جو سیب لگے ہوئے ہیں تم انہیں توڑ کر بیچ سکتے ہو۔ اس کے بعد تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے اور تم اس سے کھلونے خرید سکو گے۔ نوجوان بہت خوش ہوا اور اس نے درخت کے سبھی سیب توڑے اور خوشی خوشی چلا گیا۔ سیب توڑنے کے بعد نوجوان واپس نہیں آیا تو درخت کو مایوسی ہونے لگی۔ ایک دن وہ نوجوان جب واپس آیا تو درخت بہت خوش ہوا۔ اس نے نوجوان سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ حسب توقع اس نوجوان نے کھیلنے سے انکار کر دیا۔ نوجوان نے کہا، میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے کنبے کے لیے کام کروں۔ ہمیں رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ درخت نے اس سے کہا، افسوس ہے، لیکن میرے پاس کوئی گھر تو نہیں ہے، پھر بھی اپنا گھر بنانے کے لیے تم میری ٹہنیاں کاٹ سکتے ہو۔ اس آدمی نے درخت کی ساری ٹہنیاں کاٹ لی اور خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ اسے خوش دیکھ کر درخت بہت خوش ہوا، لیکن کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ آدمی درخت کے پاس واپس نہیں گیا تو درخت کو تنہائی اور مایوسی کا احساس ہونے لگا۔ پھر ایک دن جب دھوپ نکلی ہوئی تھی اور کافی زیادہ گرمی تھی، وہ شخص دوبارہ درخت کے پاس آتا ہے۔ اسے دیکھ کر درخت بہت خوش ہوتا ہے اور حسب عادت اس سے کہتا ہے، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سمندر میں سفر کروں تاکہ خوشحال ہو جاؤں۔ کیا آپ مجھے ایک کشتی دے سکتے ہو؟ درخت نے کہا، میرے تنے سے اپنی کشتی بنا لو، اس سے تم دور تک سفر کر لو گے اور خوشحال ہو جاؤ گے۔ آدمی نے کشتی بنانے کے لیے درخت کا تنا کاٹا اور سمندری سفر کے لیے نکل پڑا اور کافی زمانے تک واپس نہیں لوٹا۔ سالوں بعد وہ شخص پھر آیا۔ درخت نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے افسوس ہے، لیکن میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا جو میں تمہیں دے سکوں۔ تمہارے لیے ایک سیب بھی نہیں بچا۔ اس آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے پاس اسے کھانے کے لیے دانت بھی نہیں ہے۔ درخت نے کہا، میرا تنا بھی نہیں بچا کہ تم اس پر چڑھ سکو۔ اس شخص نے کہا، اس پر چڑھنے کے لیے اب میری عمر بھی نہیں رہی۔ درخت نے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حقیقت یہ ہے کہ اب میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ آخری چیز جو میرے پاس ہے وہ میری جڑیں ہیں۔ اس وقت اس آدمی نے جواب دیا،
اب مجھے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں میں آرام کر سکوں۔ زندگی بھر کام کر کر کے میں تھک چکا ہوں۔ پرانے درخت کی جڑ ٹیک لگانے اور آرام کرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ درخت نے کہا، میری جڑ ٹیک لگانے اور آرام کرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے، آؤ میرے پاس بیٹھو اور آرام کرو۔ آدمی بیٹھ گیا۔ درخت بہت خوش تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ دوستو، وہ بچہ آپ خود ہیں اور وہ سیب کا درخت آپ کے والدین ہیں۔ دوستو، درخت والدین کی طرح ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا کودنا بہت اچھا لگتا ہے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اسی وقت ان کے پاس واپس آتے ہیں جب ہمیں ان سے کوئی ضرورت وابستہ ہوتی ہے۔ دوستو، کچھ بھی ہو جائے، والدین کبھی بھی اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اپنے بچوں کو دینے میں تردد نہیں کرتے، اور ہم ہمیشہ ان کی آنکھوں میں بچے ہی رہتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔